اسی طرح کا واقعہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے ایک اور جگہ پر بیان کیا گیا کہ آپ کے خادم سے قیمتی برتن ٹوٹ گیا تھا. اس وقت جب اس نے ناگواری دیکھی تو اس نے یہ آیت پڑھی. جیسے جیسے آیت پڑھتے جا رہے حضرت نے کہا والکاظمین الغیظ, اپنے غصہ کو پی جانے والے, فرمایا میں نے غصہ پی لیا. والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کر دینے والے, فرمایا جا تجھے معاف کیا. واللہ یحب المحسنین, اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے, فرمایا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. آپ اندازہ کریں کہ یہ سخاوت کی کیا شان ہے, کس اعلیٰ درجے کی یہ سخاوت ہے, کس اعلیٰ درجے کا یہ حلم ہے, کس اعلیٰ درجے کا یہ درگزر ہے, کس اعلیٰ درجے کا عفو درگزر کا یہ انداز ہے. ہمارے معاشرے میں بہت جو وہ تکلیف دہ مرحلے ہم دیکھتے رہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ سالہ سال آپس میں بول چال بند کر دیتے ہیں. ابھی شب برات آنے والی ہے. اچھا, بعض رسمیں معافی بھی ادا کریں گے, بعض حقیقی معافی بھی مانگیں گے. جرم باقی ہے, زیادتی باقی ہے, حق مارا ہوا وہ مارا وہ مطلب ہے کہ وہ تلافی اس کی کر نہیں رہے, اور معاف کر دو, لکھا لکھایا کاپی کر کے پیش کر دو. کہ معافی مانگنا اچھا عمل ہے, مسلمانوں میں یہ رائج ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے, ایک دوسرے سے قصور معاف کروانا, لیکن دل سے ہو نا. اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام نے نفاق وہاں نہیں پسند, اللہ پاک نفاق کو پسند نہیں فرماتا, دل سے ہو نا ایک دوسرے کی معافی. پھر سالہ سال تک دلوں میں کینہ لے کے بیٹھے رہنا, بغض اور عداوتیں لے کے بیٹھے رہنا. سگے رشتہ داروں میں کتنی دوریاں آ گئیں. یہ دنیا, پیسے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, حتیٰ کہ اب تو اتنا سخت معاملہ ہو گیا کہ سگے ماں باپ کے ساتھ لوگ ضد و لڑائی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کئی بہن بھائی آپس میں بول چال بند ہو گئی. میاں بیوی جن کے بارے میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, یہ آپس میں ایک دوسرے کی عزت, احساس اور قدر ان کے دلوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. الرجال قوامون علی النساء, اس پر عمل کیا جائے تو ہمارا معاشرہ, ہمارے گھر امن کے گہوارہ بن جائے. لیکن مرد کو اگر حاکم بنایا تو اس کو حقوق بھی کچھ دیے, اس کی ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں. ہر بندہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور اپنے حقوق کا خیال رکھے تو انشاءاللہ الکریم ہمارے گھروں میں, ہمارے معاشرے میں یہ فسادات اور جھگڑے ہوں ہی نہ. لیکن تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. ایک روایت کے حوالے سے مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تم میں سے جو قیامت کے دن میرا قرب چاہتا ہے تو وہ اپنی بیویوں کو راضی رکھے. قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کسے نہیں ہوگی؟ تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا پیارا ایک جو وہ گھر کو کیسا امن کا گہوارہ بنانے کا ایک درس دیا ہے. اپنی بیوی کو راضی رکھے. بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے. ماں باپ کے حقوق بیان کیے, اولاد کے حقوق بیان کیے, رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے, معاشرے کے حقوق بیان کیے. حتیٰ کہ ہماری شریعت نے, ہمارے اسلام نے تو جانوروں تک کے حقوق بیان کیے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا انداز ہم دیکھ رہے ہیں, ان کو ایک بات ناگوار گزر رہی ہے, اس کے بدلے میں آپ اس کے ساتھ بیہیو کیا کر رہے ہیں, اس کے ساتھ انداز کیا آپ کا. یا آپ نے اس کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کی, آپ نے اس کے ساتھ اس کے زیادتی نہیں کی, ظلم نہیں کیا. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, ملازم سے, نوکر سے مسٹیک ہو جائے تو ہم بیہیویئر کیا ہوتا ہے, کیا بیہیو کرتے اس کے ساتھ, کیسا سلوک کرتے. بلکہ ملازم تو دور کی بات ہے, اپنے بیوی سے کوئی قصور ہو جائے تو شوہر کہتا ہے کہ جناب اس کی میں پورے خاندان کی یہاں پر تذلیل کر دوں. قصور اس سے ہوا ہے, اس کی ماں کو گالیاں دیں گے. قصور اس سے ہوا ہے, اس کے باپ کو گالیاں دیں گے. مسٹیک اس سے ہوئی ہے, اس کے خاندان کو گالیاں دے رہے. عزت نفس کو مجروح کرتے, تذلیل کرتے, اس کی بیماری کا مذاق اڑاتے, اس کی کمزوری کا مذاق اڑاتے, اس کی تکلیف کا مذاق اڑاتے, اس کی تھکاوٹ کا مذاق اڑاتے. ساتھ دینے کی بجائے اس کی تکلیف اور اذیت کا باعث بنتے.
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے حلم کو آپ کی عفو درگزر اور سخاوت کو دیکھیں. مال اتنا بڑا مال آئے اور پورے کا پورا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں, سخاوت کیسی ہے. اور آج ہمارے پاس اللہ نے جن کو مال عطا کیا پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے بھی ضرب تقسیمیں دیتے رہتے ہیں, کسی طرح سے بچ جائے, کسی طرح سے ادھر سے روک لو, کسی طرح سے ادھر سے روک لو. 2.5% بھی اللہ کی راہ میں پورا دیتے ہوئے دل کو کھچ پڑ رہی ہے. بندہ یہ سوچ رہا ہے 1 لاکھ میں سے 2500 روپے چلے جائیں گے, 2500 چلے جائیں گے. یہ 2500 جاتا نظر آ رہا ہے. وہ جو باقی 97,500 میرے پاس ہے وہ کس نے دیا ہے مجھے؟ بندہ یہ نہیں سوچ رہا 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ جائے گا. 2.5 لاکھ ایسے بندہ کہتا منہ بھر کے 2.5 لاکھ دینا پڑے گا. 2.5 لاکھ تمہیں دیتا نظر آ رہا ہے کہ دینا پڑے گا, تمہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ جس رب نے تمہیں 1 کروڑ کا مالک کیا ہے, وہ بھی حاجات اصلیہ کے علاوہ 1 کروڑ کا تمہیں مالک کیا تو تم پر 2.5 لاکھ فرض ہوا نا, وہ بھی شرائط پائے جانے کی صورت میں. اب یہ دیکھ رہے 2.5 لاکھ جائے گا, یہ نہیں دیکھ رہے جو 1 کروڑ میرے پاس آیا اسی رب نے عطا کیا ہے. جتنا مال زیادہ اتنی زکات زیادہ, بلکہ اللہ کا بندہ شکر ادا کرے, میرے پروردگار تو نے مجھے اتنا عطا کیا کہ مجھے بانٹنے والوں میں بنایا, مجھے مانگنے والوں میں نہیں بنا دیا. اللہ کا شکر ادا کرے بندہ, شکرانے میں زیادہ دے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بانٹنے والا بنایا, مجھے دینے والوں میں بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے, صدقہ کرے, رب کی بارگاہ میں زیادہ خرچ کرے. 2.5 لاکھ بنتی ہے, میں اللہ کی راہ میں زیادہ دوں گا کہ میرے رب نے مجھے اتنا مال عطا کیا. اور وہ وعدہ کرتا ہے, اللہ نے وعدہ فرمایا. جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے والے جو اللہ فرمایا جو اللہ کو اچھا قرض دے, اس میں اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ کو قرض حسن دے دے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ, ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے دے, قرض حسن دے دے, فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ, اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے. اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بخل نہ آنے دے دل میں, سخاوت والا ذہن رکھے, سخی بنے. اللہ سخاوت کو پسند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی سخاوت, حلم, بردباری, ان کی کیا شان ہے. اور ایک بزرگ بڑی پیارے الفاظ میں جو ہے وہ اپنے کلام میں ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں, نواسائے مصطفیٰ یا شہید کربلا, نور عین فاطمہ یا شہید کربلا, تم ہو آل مصطفیٰ یا شہید کربلا, اور ابن مرتضی یا شہید کربلا, متقی و پارسا یا شہید کربلا, اے شہید باوفا یا شہید کربلا, جب بھی تیرا سر جھکا یا شہید کربلا, حق کے روبرو جھکا یا شہید کربلا, عاشقوں کا ہو بھلا یا شہید عاشقوں کا ہو بھلا یا شہید کربلا, دشمنوں کا خاتمہ یا شہید کربلا, مصطفیٰ کا واسطہ یا شہید کربلا, اپنا عشق دو شہا یا شہید کربلا, دو سراپا ہوں خطا یا شہید کربلا, آپ کا ہوں آپ کا یا شہید کربلا, آپ کیجئے دعا یا شہید کربلا, بخش دے مجھ کو خدا یا شہید کربلا, کربلا میں لو بلا یا شہید کربلا, روضہ دیکھے آپ کا یا شہید کربلا, در پہ آ گئے گدا یا شہید کربلا, دیجئے مدعا یا شہید کربلا, دور ہو ہر بلا یا شہید کربلا, استفیل فاطمہ یا شہید کربلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ